بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے زوال کا دور ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی اس انفرادیت، معاشرت اور ریاست کو کہتے ہیں جہاں حرص و حسد کی اقلیت کا غلبہ ہو۔ یہاں تک ہم نے کر لیا، تو آج اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ سرمایہ دار ہر وہ شخص ہے، تو سرمایہ داری کی تعریف کر دی، اب سرمایہ دار کی تعریف کر۔ سرمایہ دار ہر وہ شخص ہے جو اپنے عمل کی توجیہ یعنی جواز فراہم کرنا، جسٹیفیکیشن، فروغ تصرف فی الارض میں تلاش کرتا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے کی تعریف سرمایہ داری کی، اور سرمایہ داری کی تعریف کیا کی؟ سرمایہ داری نظام وہ نظام ہے، نظام جس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں: حرص و حسد، اقلیت حرص و حسد اور ان کا غلبہ۔ یہ سرمایہ داری بطور ایک نظام ہے۔ اور ان معنوں میں یہ ایک سرمایہ داری کی تعریف بھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری کی تعریف ہے کہ سرمایہ داری وہ نظام ہے جس میں حرص و حسد کی اقلیت کا غالب ہوتی ہے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور ریاستی سطح پر۔ اب جو ہے کر رہے ہیں سرمایہ دار کی تعریف۔ تو سرمایہ دار وہ شخص ہے، فرمایا سرمایہ دار وہ شخص ہے جو سرمایہ داری کرتا ہے۔ ان معنوں میں جو سرمایہ دار وہ ہے جس کے پر حرص و حسد کی اقلیت غالب ہو۔ حرص و حسد کی اقلیت غالب ہے، وہ سرمایہ دار ہے۔ اس کی انفرادی زندگی میں بھی، اس کی اجتماعی زندگی میں بھی، اس کی ریاستی زندگی میں بھی، اس کی معاشرتی زندگی میں بھی، اس کے معاشی زندگی میں بھی حرص و حسد کی اقلیت جو ہے غالب ہے۔ یہ سرمایہ دار ہے۔ لیکن عموماً لوگ جو ہیں جب سرمایہ داری کا جواز فراہم کرتے ہیں اور اپنے عمل کی توجیہ بیان کرتے ہیں، تو زیادہ تر خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں سرمایہ داری اور حرص و حسد کو جو ہے بری چیز سمجھا جاتا ہے، تو زیادہ تر اس کا جو جواز فراہم کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ مقصود بذات ہے سرمایہ داری۔ دوسرے الفاظ میں اس کی جو جواز فراہم کرتے ہیں وہ قائم بذات اقلیت کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان معاشروں میں جن کو حرص و حسد کو برا سمجھا جاتا ہے، لوگ اتنی آسانی سے یہ نہیں مانیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ بڑھوتری برائے بڑھوتری، تاکہ مقدار چیزوں کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔
تو اس لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک بطور ذریعے کے اس کا جواز فراہم کرتے ہیں، ایک ایسے مقصد کے لیے جس کو اتنا برا نہ سمجھا جاتا اس معاشرے میں۔ یہ عمومی ہے۔ تو ایک جس کا یہاں ایک توجہ جو تاریخی طور پہ مقبول رہی ہے اور اب بھی مقبول ہے، اسے کہتے ہیں انسان پرستی، یا پھر یہ کہ انسان کے فلاح کے لیے، انسان کی مسرتوں میں اضافے کے لیے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو کہیں گے سرمایہ دار وہ شخص ہے جو اپنے عمل کی توجیہ فروغ تصرف الارض میں تلاش کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک بنیاد یہ ہے کہ فطری قوتیں ہیں جس کو انسان نہیں سمجھتا تھا، تو جیسے موت ہے، جیسے حیات ہے، جیسے زلزلے ہیں، جیسے اور دوسری چیزیں ہیں، تو اس سے انسانوں کے یعنی فطری طور پہ یہ آیا کہ مطلب یہ کہ اس کو سمجھیں تاکہ یہ فطرت جو ہے انسان پر غالب نہ ہو بلکہ انسان فطرت پر غالب ہو۔ تو اسی کو تصرف فی الارض کہتے ہیں، اور ایک محدود حد تک جو ہے وہ اسلام میں بھی ہے ایک بطور امانت کے، لیکن یہ کہ جب یہ تصرف فی الارض جو ہے خود ایک مقصد بن جاتا ہے، انسان کی حاکمیت کے قیام، فطرت پر، تو یہ ہو جاتا ہے انسان پرستی۔ انسان کا علو، اس کا غلبہ۔ تو عموماً جو سرمایہ دار جو ہے یا ان کی اکثریت یا ان کی ایک اہم توجیہ یا جواز یا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ سرمایہ داری ضروری ہے تصرف فی الارض کے لیے، یعنی تاکہ کائناتی قوتیں جو ہے انسان کے تابع ہوں، تاکہ انسان اپنے مقاصد جو ہے حاصل کر سکے اور فطرت کی رحم و کرم پر نہ ہو، تصرف لیل و نہار کے۔ اور یہی بنیاد جو ہے ہماری سائنس کی بھی ہے، موجودہ سائنس کی بھی اور ٹیکنالوجی کی، اور یہی بنیاد جو ہے ایک بڑا اہم جواز ہے سرمایہ داری کا جو پیش کیا جاتا ہے آج خاص طور پہ معاشیات میں جیسے، اور بنیادی بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ انسان جو ہے فطرت کے رحم و کرم پر اس لیے ہے کہ اس کی خواہشات غیر متناہی ہیں، اور جو وسائل ہیں وہ متناہی، تو ان وسائل میں اضافہ جو ہے وہ سرمایہ داری کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے خود مالک بن جائیں گے اور فطرت کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے اور اپنی خواہشات بھی پوری کر سکیں گے۔ تو یہ ایک سرمایہ داری کا بڑا اہم جواز جو عیسائی معاشروں میں مقبول ہوا، اور اس کے نتیجے میں سرمایہ داری کو بھی فروغ ہوا اور سائنس کو بھی فروغ ہوا اور ٹیکنالوجی کو بھی فروغ ہوا۔ تو سرمایہ دار ہر وہ شخص ہے جو اپنی کے عمل کی توجیہ، یعنی معاشی عمل بھی اور دوسرے اعمال کی توجیہ اس بات پر کرتا ہے کہ میں سرمایہ اس لیے کما رہا ہوں تاکہ جو ہے یعنی پیسے اس لیے سرمایہ کے فروغ میں اپنی زندگی اس لیے صرف کرتا ہوں تاکہ جو ہے اس کے نتیجے میں وسائل بڑھیں اور انسان کا جو ہے اور میرا اپنا بھی جو ہے فطرت پر غلبہ ہو، اور میں فطرت جو ہے میرے تابع ہو اور میں فطرت کے تابع نہ ہوں، کیونکہ انسان جو ہے وہ
اس کے لیے فطرت بنائی ہے، نہ کہ یہ کہ فطرت کے رحم و کرم پر وہ ہو۔ تو یہ ایک بنیادی سرمایہ دارانہ تو سرمایہ دار ہر وہ شخص ہے جو اپنے عمل کی توجیہ فروغ تصرف فی الارض میں تلاش کرتا ہے۔ اب یہ ایک یہاں ختم ہو گیا، اور اگلی بات جو کہہ رہے ہیں وہ ایک اہم بات ہے، سرمایہ داری کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ تو اس میں ہم جو ہے دولت اور سرمایہ کا فرق کریں گے کہ دولت اور سرمایہ میں کیا فرق ہے، اور سرمایہ دار اور دولت مند میں کیا فرق ہے۔ تو سرمایہ دار کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہ تھے۔ اس طرح سیٹھ ولی بھائی چھوٹانی تحریک خلافت کی انتظامی کمیٹی کے صدر 1919 سے 1923 بھی دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے۔ سرمایہ دولت کا ظالمانہ استعمال ہے۔ جب دولت کے استعمال کا مقصد اس کے مقدار میں مسلسل اضافہ بن جاتا ہے تو دولت سرمایہ بن جاتی ہے۔ انہی معنوں میں سرمایہ حرص و حسد کی تجسیم ہے، اور سرمایہ دار حرص و حسد کا بندہ یعنی عبد الدرہم اور عبد الدینار ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ دولت کا مناسب ترین اور درست ترین استعمال اس کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہے۔ ہر وہ مزدور، کسان اور مفلس شخص جو اس سرمایہ دارانہ عقلیت کو قبول کرتا ہے، یعنی اس طور طریقے کو قبول کرتا ہے، اس میں اس کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، ایک سرمایہ دار ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو حرص و حسد کے شیطانوں کے سپرد کر دیا۔ سرمایہ دارانہ معاشرے کی اس تنظیم کو اب اس پہ جو ہے سرمایہ دارانہ تو یہ بہت اہم ہے، تو اس پہ آج کافی وقت صرف کریں گے انشاءاللہ۔ سرمایہ اور دولت کا کیا فرق ہے، اور سرمایہ دار اور دولت مند میں کیا فرق ہے، اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ ایک دولت مند جو ہے ہو سکتا ہے سرمایہ دار نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ سرمایہ دار ہو۔ تو اس سب کی بات ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس سے شروع کرتے ہیں کہ سرمایہ اور دولت کا کیا فرق ہے۔ سرمایہ اور دولت کا کیا فرق ہے، اور یہ فرق سمجھنا مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ ایک ہی چیز جو ہے، ایک ہی چیز سرمایہ بھی ہو سکتی ہے پوٹینشلی بالقوہ، اور دولت بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو چیز سرمایہ اور دولت میں بنیادی طور پہ فرق کرتی ہے وہ مقصد ہے اس چیز کا مقصد، سرمایہ کا مقصد اور دولت کا مقصد۔ سرمایہ کا صرف ایک مقصد ہے، سرمایہ وہ چیز ہے، اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے یعنی کوئی بھی چیز سرمایہ ہو سکتی ہے، سیب بھی سرمایہ ہو سکتا ہے، گاڑی بھی سرمایہ ہو سکتی ہے، آپ کی صلاحیتیں بھی سرمایہ ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح دولت بھی۔ سرمایہ ہر وہ چیز ہے جس کا مقصد وحید یعنی صرف ایک مقصد، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اپنی مقدار میں اضافہ، اپنی مقدار کو بڑھانا کس لیے؟ تاکہ اس کو اور بڑھا سکیں، اور بڑھانا کس لیے؟ تاکہ اس کو اور بڑھا سکیں۔ تو مقدار محض میں مسلسل اضافے کا نام ہی جس چیز کا صرف اور صرف یہ مقصد ہو اس کو سرمایہ کہتے ہیں۔
تو اس لحاظ سے ایک مجرد تصور ہے. اگر ایک سیب آپ کے پاس ہے اور اس کا وحید مقصد یہ ہے کہ اس سے 2 سیب کمائیں اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 اور تو یہ سیب جو ہے سرمایہ ہے آپ کے. دولت اس کے برعکس، دولت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. اب اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دولت کا بنیادی مقصد جو ہے استعمال ہے، اس کی مقدار میں اضافہ نہیں. تو میں دولت کماتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو پڑھا سکوں، یا دولت کماتا ہوں تاکہ میں ان کے اپنا اور ان کے لیے حلال رزق فراہم کروں، یا کوئی اور دولت کماتا ہے تاکہ اسے عیاشی کر سکے. تو میرا دولت کمانا ٹھیک ہے اس کا. اور پھر تو استعمال جو ہے اس میں یہ ہے کہ استعمال دولت اس لحاظ سے اگر اچھے اس کا استعمال ہے تو وہ اچھی ہے، اور اس کا برا استعمال ہے تو وہ بری ہے. تو اچھے دولت مند بھی ہوتے ہیں اور برے دولت مند بھی ہوتے ہیں. اور اچھی دولت جس کا اچھا آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں آپ کتنا وقت لگاتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے دولت اور سرمایہ داری میں جو سرمایہ میں فرق ہے وہ کلیئر کٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ زیادہ تر آپ کا وقت دولت میں صرف ہوتا ہے، اور آپ اس لیے نہیں کما رہے کہ اس کے مقدار میں اضافہ کریں، بلکہ استعمال کے لیے کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے بھی استعمالات ہوں تو اس میں بھی آپ اپنے وقت کو دوسری چیزوں میں استعمال نہیں کر رہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ دولت کا اچھا استعمال بھی وہ بھی اس کی بھی حدود ہیں، یعنی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیادی فرق ہے دولت اور سرمایہ کا. کیا فرق ہے؟ سرمایہ وہ چیز ہے جس کا مقصد وحید اپنی مقدار میں اضافہ ہے، مسلسل اور لامتناہی اضافہ. اور ظاہر ہے کہ وقت اور استطاعت کے مطابق جو ہے آپ کو کبھی نہ کبھی تو رکنا ہی پڑے گا، لیکن وہ ایک کنٹینجنٹ چیز ہے، ایک عارضی چیز ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ مطلب یہ ورنہ یہ ہے کہ جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمل جو ہے کبھی ختم نہ ہو اور کبھی رکے نہ 24 گھنٹے. تو اس لیے جو اصل سرمایہ جو ہے اس کی جو سب سے اعلیٰ اظہار ہے فائنینس میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور فائنینس میں جو ہے آپ اسپیکولیشن کرتے ہیں، اور اسپیکولیشن جو ہے وہ ایک غیر محدود چیز ہے. اور فائنینس کا جو ہے پروڈکشن سے تعلق تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس بڑھوتری کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اور اس کا جو اسٹوریج ہے اس پہ بھی کوئی لمٹ نہیں رہتی، اس پہ بھی کوئی حد نہیں رہتی. تو یہ دولت وہ ہے جو مقصد یہ ہے کہ آپ استعمال کریں، اور وہ استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ استعمال جو ہے برا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اچھے استعمال کی میں سے سرمایہ دار کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں. یعنی آپ کے پاس دولت نہیں ہے لیکن آپ کی آرزو یہی ہے کہ، اور آپ کی اعمال یہی ہیں اور آپ کی یعنی خواہش یہی ہے کہ آپ سرمایہ کے غلام بن جائیں، اور سرمایہ کی مقدار میں جو ہے مسلسل اضافہ وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہو. تو بطور مزدور بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے اور زیادہ سے زیادہ ان پیسوں کو پھر ملٹیپلائی کریں وغیرہ. اور یہی آپ کا ہم اور غم ہے. فرماتے ہیں سرمایہ دار کے لیے دولت مند ہونا ضروری ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد جو ہے دولت کی میں مسلسل اضافہ نہیں تھا، بلکہ رسول اکرم کی اطاعت اور آپ کی مصابحت اور آپ کی اتباع اور انفاق فی سبیل اللہ، اور وہ سب کچھ تھا. اسی طرح سیٹھ ولی بھائی چٹانی وہ جو اپنی دولت جو ہے خلافت کی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جو ہے، لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھی، کیونکہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کتنی
ان کا سرمایہ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، جس حد تک مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جو ضرورت ہے جب تک وہ پوری ہو رہی ہے، تو اس میں ان کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ ان کا سرمایہ جو ہے اللہ متناہی ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس میں اہم بات یہ فرمائی کہ سرمایہ دار کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہ تھے۔ اس طرح ولی بھائی چھٹانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے۔ سرمایہ دولت کا ظالمانہ استعمال ہے، ظالمانہ استعمال، تو یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب دولت کے استعمال کا مقصد اس کی مقدار میں مسلسل اضافہ بن جاتا ہے، دولت سرمایہ بن جاتی ہے۔ تو کہ سرمایہ، تو اس لیے میں نے کہا ایک ہی چیز دولت بھی ہو سکتی ہے اور سرمایہ ہوتی ہے۔ تو سرمایہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جو شر ہے وہ حقیقت، اس کی بھی حقیقت یہی ہے کہ وہ حق کا ظالمانہ استعمال ہے۔ یعنی اس میں عدل کی اگر تعریف کریں، جو شریعت میں عدل کی تعریف یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ٹھیک ہے، اور ظلم کی تعریف یہ ہے کہ چیزوں کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر اس مقام پر رکھنا جو ان کا مقام یعنی والدین کا مقام یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اس پہ آپ نے یہ کر دیا کہ مطلب یہ کہ والدین کی اطاعت نہیں بلکہ والدین جو ہے آپ کی اطاعت کریں، تو یہ ظلم ہے۔ یہ والدین کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، تو آپ نے والدین کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت پر اگر غالب کر دیا تو یہ خود ایک ظلم ہے۔ تو اس لیے دولت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ اس کا اچھا استعمال کریں۔ تو دولت کا برا استعمال بھی ظلم ہے، لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ دولت کو جو ہے استعمال سے کاٹ دیا جائے، یعنی اس کی آپ فکر نہ کریں کہ استعمال کیا ہوتا ہے، بلکہ کہیں کہ دولت میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ دولت بناؤں، اور جو وہ دولت آ جائے اس سے زیادہ دولت بناؤں۔ جب یہ ظلم ہوتا ہے، جب آپ دولت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہی وہی مقصد ہے، تو وہ دولت جو ہے سرمایہ بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے دولت اور سرمایہ ایک ہی چیز ہیں، لیکن یہ کہ سرمایہ دولت کا ظالمانہ استعمال ہے۔ تو اس میں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال تھی وہ بہت اہم ہے، یعنی مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند بھی ہیں لیکن زاہد بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں لیکن فقیر بھی ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، یہ فقیروں کے فقیر ہیں، نور والے ہیں، اس لیے دو نور، سب سے بڑی دولت وہ تھی ان کی، دو نور ان کے ہاتھ ہے۔ واہ کیا بات ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن زاہد بھی ہیں۔ تو دولت مند زاہد ہو سکتا ہے لیکن سرمایہ دار جو ہے وہ زاہد نہیں ہوتا، کیونکہ سرمایہ جو ہے خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اور خواہشات کا غلام جو ہے اللہ کا فقیر نہیں ہو سکتا۔ اور جو فقیر ہو لیکن یہ کہ خواہشات کا غلام ہو تو وہ نرا فقیر ہے، وہ اللہ کا فقیر نہیں، وہ زاہد نہیں، نہ وہ دولت مند ہے لیکن سرمایہ دار ہے۔ سمجھے جی؟ تو دولت اور سرمایہ داری کے اس فرق کو سمجھنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بڑی یعنی اہم اور بڑی برمحل بھی ہے، اس لیے کہ آپ دولت مند بھی ہیں اور زاہد بھی ہیں، اللہ کے فقیر بھی ہیں۔ اور اس لیے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو سلام ہے وہ انہوں نے جو لکھا ہے، وہ اس میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی عالم جب لکھتا ہے شاعری بھی تو اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ علم بھی اس میں پر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں زاہد
حضرت عثمان کے بارے میں فرما رہے ہیں، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ سو زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ اب دیکھیے اس میں وہ زاہد بھی ہیں، کہاں کے زاہد ہیں؟ مسجد احمدی، رسول پاک کی مسجد، مسجد نبوی کے زاہد ہیں، یعنی ہر روز اس میں جو ہے درس قرآن دیتے تھے، پوری رات جو ہے پوری رات جو ہے قرآن پڑھتے تھے، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں زاہد ہیں لیکن دولت ہے، دیکھیں مولانا احمد رضا خان کی کیا بات ہے، تو دولت مند بھی ہیں، لیکن ایسے دولت مند ہیں جو دولت برائے دولت نہیں، بلکہ اس لیے دولت ہے کہ جیش عسرت کو تیار کریں۔ اور جیش عسرت آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوات میں سے ہے، جس میں آپ شریک تو نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ آپ نے بھیجا اس کو، اور مقابلہ تھا رومی سلطنت جو اس وقت تھی سپر پاور تھی، اور مسلمانوں کی جو لشکر تھا اسی کو جیش عسرت کہا گیا، اس کی صرف 30,000 اس کی تعداد تھی، اور زیادہ وسائل بھی نہیں تھے، اور جو رومیوں کا اور ان کے عرب حلیفوں کا لشکر تھا وہ 3 لاکھ کے قریب تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثلث سے، جو مسلمانوں کے جیش کا جو ثلث تھا، یعنی 1/3، 1/3، تو یہ 30,000 ہے تو اس کے 10,000 لوگوں کو جو ہے مکمل اس کی 10,000 یعنی فوجیوں کے اسلحے، گھوڑے اور جو بھی ان کو چیزیں چاہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا جو بھی 2-3 مہینے لگیں گے، یعنی رومی سرحد پہ تھا وہ، شام کی وغیرہ، موتا کے مقام پہ، جنگ موتا، تو اس کا انتظام کیا 10,000 لوگ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس وقت جنت کی بشارت دی۔ تو جو اس میں جو بات کہنے کی ہے وہ جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ حضرت امام احمد رضا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زاہد بھی ہیں اور دولت مند بھی ہیں، اور زہد اور دولت کا تعلق بیان فرما رہے ہیں، اور یعنی وہ فقیر تھے اللہ کے، وہ زاہد تھے، اور ان کی دولت کا مقصد جو ہے الہ کلمت اللہ تھا، دولت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ سرمایہ داری، جیش عسرت کو جو انہوں نے تیار کیا وہ ایک مثال کے طور پہ فرمایا، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ وہی جنگ موتا ہے جس میں حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لائے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہزاروں لاکھوں اس میں دیے، اور حضرت عباس نے تقریباً ہزاروں دینار اور اوقیہ جو ہے اس میں دیے، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھر کو جو گھر کا پورا سامان لیا، اس پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بانگ درا میں لکھی ہے نظم، آپ نے پڑھی ہوگی، کہ اس کا عنوان ہے صدیق، اور آخری اس کا جو وہ ہے وہ بڑا پوری نظم ہی
بڑی خوبصورت ہے، لیکن آخری جو اس کا شعر ہے، پروانے کو، حضرت صدیق کے بارے میں کہہ، پروانے کو چراغ ہے. جب رسول اکرم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو جو فرمایا تو اس کو شاعرانہ زبان میں بیان کیا علامہ اقبال نے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، رسول بس. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ مطلب بیان اس لیے کیا کہ یہ جو دولت اور سرمایہ کا فرق، اور حضرت عثمان کا جو یہاں ذکر کیا وہ ایسے ہی نہیں کیا، اس کے پیچھے بڑی، یعنی جو اپنے عمل کی توجیہ فروغ تصرف فی الارض میں تلاش کرتا ہے وہ سرمایہ دار ہے، اور سرمایہ دار کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے. دولت مند تھے، سرمایہ دار نہیں تھے، زاہد تھے، اللہ کے فقیر تھے. اس طرح سیٹھ ولی بھائی چھٹانی بھی دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے. سرمایہ دارانہ دولت، سرمایہ دولت کے ظالمانہ استعمال ہے، اور یہاں تک ہم نے کیا ہے. تو اس کو ختم کرتے ہیں دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کہ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اتباعہ و اخوانہ و اعیانہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.